ضروری ہے. کتنی؟ ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو سجدہ نہیں ہوگا. اب وہ لوگ، وہ نادان اور وہ کم علم لوگ جو مزاروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں وہاں پر، اور یہ بات ہمارے اوپر تھوپی جاتی ہے کہ فلاں گیا فلاں مزار پر شرک کر دیا اس نے. میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، ارے نادان، کم علم، وہ سجدہ نہیں کر رہا، کسی کی دہلیز کو جا کر بوسہ دے رہا ہے. سجدے کے لیے اس کا باوضو ہونا ضروری ہے، اس کا ماتھا، اس کی جبین نیاز رب کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. جب اس کا رخ ہی خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے اور سجدے میں جا کر وہ تسبیحات ہی نہیں پڑھ رہا، اقصا غایت متزلزل اس کا اعتماد، اس کا وہ یقین محکم جو رب کے لیے ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں اس کے دماغ میں، فقط وہ جھک کر بوسہ لے رہا ہے. آپ سجدے میں جا کر، آپ نماز کے سجدے میں ہیں، جا کر نیچے بوسہ لے زمین کا، آپ کا سجدہ بیکار ہو جائے گا. آپ نے نیچے جا کر ہتھیلیوں کو آپ نے جما کر نیچے رکھنا ہے، رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. آپ کا ماتھا جو ہے یہ زمین پر لگا ہونا چاہیے، ناک کی ہڈی زمین پر لگی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ زبان سے، آپ کے دماغ سے، آپ کے دل سے رب کی تسبیحات نکل رہی ہوں، اس کا نام ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا. اب جو چوم رہے ہیں، جو بوسہ لے رہے ہیں، وہ عقیدت کا ہے، وہ احترام کا ہے. بوسہ تم اپنے بچوں کا بھی لیتے ہو، اور میں بڑھ کر شادی شدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں. آگے کی بات اب میں ڈھکی چھپی رہنے دیتا ہوں، سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ کے قدموں کا بھی. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ جس بندہ مومن کو یہ خیال آ جائے کہ وہ جنت کی دہلیز پر بوسہ دینا چاہتا ہے، کہاں پر؟ بولیے. جنت کی دہلیز پر بوسہ دینا چاہتا ہے تو کہا گیا کہ وہ اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، ایسا ہے جیسے جنت کی دہلیز پر اس نے بوسہ دے دیا. ماں کے قدم. جنت کیا ہے؟ مرنے کے بعد اچھے اعمال ہوئے، اللہ کا فضل ہوا تو کیا ملے گی؟ لگتا ہے آپ کو شک ہے کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. کیا ملے گی؟ جن کو یقین ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی وہ بولے. اللہ کا فضل ہوا، اس کا احسان ہوا، مصطفیٰ کریم کی شفاعت نصیب ہوئی تو کون سا مقام ملے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرما دیا الجنت تحت اقدام امہات، جو جنت تمہیں مرنے کے بعد ملے گی رب نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اس دنیا میں ہی رکھ دی. اس کی تشریح ذرا سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے. کیا جنت اتنی ہی نیچے چلی گئی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اس کو؟ کہا نہیں. صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا. فرمایا رسول اللہ ثم ماں، پھر اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا. ثم پھر کہا اموں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا. 3 دفعہ حضور نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے. 4تھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا حق ہے. یہ 3 مرتبہ ماں کا درجہ حضور نے جو بتایا ہے، کیوں بتایا؟ اس لیے کہ ماں ہے جو بچے کو کن کن تکلیفوں سے، کتنی صحبتوں سے، کتنی صعوبتوں سے، کتنی آہوزاریوں کے بعد، کتنے وہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے. جب باہر آ جائے تو 2 سال تک 2 نہروں کے ذریعے اس کو سیراب کرتی ہے. ارے ایک بندہ تھا جو خانہ کعبہ میں اپنی ماں کو اٹھا کر 70 حج اس نے کروائے، 71ویں حج میں اس کو خیال آ گیا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. ہاتف سے آواز آئی بند کر منہ، ارے ابھی تو نے اپنی ماں کا وہ حق ادا نہیں کیا کہ جو سردیوں کی رات تھی اور تو نے پیشاب کر دیا، تیرے پیشاب پر گیلی جگہ یہ لیتی رہی، تجھے خشک جگہ پر ڈال دیا تھا، ابھی تو اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکا. ماں کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا اس کا اعلیٰ مقام ہے. ارے یہ ماں ہے، اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر ایک جو بھی بیٹھا ہے
سب ماں والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو پردہ کر گئی اللہ ان کی بخشش درجے بلند فرمائے۔ یہ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کیوں؟ کہ اب ماں کی وہ ماواں تے ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی، ہاں ماں تو ٹھنڈی ہوا ہی ہے نا، جنت کی ہوا ہی دیتی ہے وہ، ہمہ وقت اپنے بچوں پر کتنی شفقت کتنی محبت رکھتی ہے۔ یہ میں ماں کے لفظ سے آگے ایک نقطہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ ماں ہے، ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے کہ اس کو کوئی اپنی ماں، کسی کی ماں یہ چاہے گی کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر جلتے تندور میں ڈال دے؟ بولیے، اب آپ تو اس لیے نہیں بول رہے آپ ماں نہیں ہیں، میں کسی ماں سے سوال کروں تو ماں فوراً کہے گی نہیں، اپنے بچے کو میں کبھی بھی آگ میں نہیں پھینکوں گی۔ یہ ایک ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتوحات مکیہ میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 اور کچھ اس سے اوپر اپنی رحمتوں کو وسیع کیا، اس میں سے 100% حصے بنائے، 100 میں سے 99 حصے کتنے؟ بولیے کتنے؟ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اس شفقت اور اس محبت کے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ ساری دنیا پر تقسیم کر دیا، اس میں سے 10 حصے پھر بنائے، جس میں سے 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے ماں کو دے دیے اور ایک حصہ باپ کو دے دیا، اور یہ 9 حصے تو ایک طرف رہ گئے۔ رب فرماتا ہے میں اپنے گناہگار بندے سے، کس سے؟ بولیے کس سے؟ میں غدار بندے کی بات نہیں کر رہا، گناہگار بندے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے پی ٹی وی نیشنل پر رمضان المبارک کے 22 رمضان المبارک کو لائیو پروگرام سحری میں کر رہا تھا، تو جرمنی سے مجھے کال ایک وصول ہوئی، میں نے یہی نقطہ سحری کے پروگرام میں بیان کیا تھا پی ٹی وی نیشنل سے، تو جرمنی سے کال مجھے جو وصول ہوئی میں نے نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان کو بتاؤ کہ میں اپنے ان بندوں میں سے جو گناہگار بندے ہیں ان گناہگار بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ میری یہ بات سننے پر ایک کرسچین تھا، اس نے فون کیا اور اس نے کہا کہ جب میں آپ کی یہ بات سن رہا تھا تو میرے اندر عجیب ہلچل مچی اور میرا دل یہ چاہا کہ وہ رب میں ایک ماں سے بھی زیادہ اتنا پیار کرتا ہو، میں اس سے بھولا ہوا ہوں۔ مفتی صاحب مجھے کلمہ پڑھائیں، میں نے پی ٹی وی پر لائیو کلمہ اس کو پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر گناہگار بندے سے اللہ پیار کرتا ہے۔ ارے یہ گناہگار بندہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار رب سے پالے، کیا مثال ہے اس پیار کی؟ ہم گناہ تو کرتے ہیں، ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا، ہمارے اوپر رب کی رحمتیں ہی برس رہی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے تم اپنے اعمال پر مت جانا، اپنے بستر اور گوریوں پر مت جانا کہ اعمال کی گٹھلیاں اٹھائی ہوئی ہیں، رب کے محبوب پر جانا۔ اس لیے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے، رب کی یہ رحمت ان پر وسیع ہے کہ ان پر تیری وجہ سے کبھی عذاب نازل نہیں کر رہا۔ حضور کا صدقہ ہے کہ عذاب نہیں آتا۔ یہ ایک ماں ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے رسول اللہ نے جنت رکھ دی۔ یہ جنت کا پتہ کس نے دیا؟ ماں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کے پتے کی خبر کس نے دی؟ نبی پاک نے۔ ہم نے ابھی جنت دیکھی نہیں، انٹیمیٹ کر دیا، پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ جگہ ہے جہاں جنت ہے۔ ارے جس نبی نے ماں کے قدموں کو اتنی شان دے دی ہے، تیرے لیے میرے لیے اس کی خدمت میں اپنے آپ کو مٹا دے، اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ارے تو اپنی ایک ماں کی خدمت کرے تو رب تجھے جنت دے دیتا ہے۔ اگر ایک ماں کی یہ شان ہے تو بتاؤ جس ماں کو یہ شان مصطفیٰ نے بخشی ہے اس مصطفیٰ کا کتنا بلند مقام ہوگا۔ تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ